السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ گزشتہ روز ان 7 گناہوں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی جن سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور ان 7 گناہوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں کیا ہے۔ ان 7 گناہوں میں سے 3 کے اوپر گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، اور ان میں سے ایک ہے شرک، دوسرے نمبر پہ جادو کرنا، تیسرے نمبر پہ کسی کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھا گناہ جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے وہ ہے اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یتیم نہ ہو اس کا مال کھانا جائز ہے؟ جی، کوئی بھی ہو کسی کا بھی مال کھانا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یتیم کا مال کھانا اور بڑا جرم ہے، کیونکہ شریعت نے یتیم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، آپ اس سے شفقت کریں، آپ اس کے سرپرست بنیں، آپ اس کی رہنمائی کریں، آپ اس کی مالی طور پہ مدد کریں، لیکن آپ نے یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اس کا مال کھانا شروع کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ انسان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں یتیموں کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہو رہے ہیں جن کے ہاتھ میں یتیم کا مال ہے، جو یتیم کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ آپ یتیم کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے ٹائم دیتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ مالدار ہیں تو آپ یتیم کے مال سے دور رہیں، اس میں سے کچھ بھی نہ لیں، حالانکہ ٹائم دیا ہے، محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے لیے ٹائم دیتا ہے، اگر وہ فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے اجازت ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے معروف طریقے کے مطابق لے لے۔ معروف طریقے کا کیا مطلب ہے؟ جتنی اجرت بنتی ہے اتنی لیں۔ آپ یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرتے ہیں، روزانہ کے طور پہ 4 گھنٹے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ 4 گھنٹے آپ یتیم کو نہ دیتے، کہیں محنت مزدوری کرتے تو 4 گھنٹوں میں آپ کو مزدوری کتنی ملتی؟ اتنا مال آپ لے لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ بھی اجازت اس کے لیے ہے جو یتیم کا سرپرست ہے لیکن فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں،
لیکن اگر کوئی ناحق طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے یتیم کا مال کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، یہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ دن جلد ہی آنے والا ہے جس دن یہ لوگ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ معمولی سی آگ انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں کوئی یتیم ہے تو اس کی سرپرستی کریں، پیار و محبت سے پیش آئیں، اس کی رہنمائی کریں، اسے ٹائم دیں، اس کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ یہ نیکی کے کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا مال حق طریقے سے کھانے سے اجتناب کریں، اس سے دور رہیں، ورنہ یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو آپ کی دنیا بھی تباہ کر دے گا، آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ اگر آج کوئی یتیم ہے، آپ اس کا مال کھا رہے ہیں، کل آپ کے بیٹے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ پھر دنیا کیا سلوک کرے گی آپ سوچ لیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کے بعد ہے وہ اکل الربا، ان 7 گناہوں میں سے 5واں گناہ جس سے انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، سود کھانا۔ کیا کھانا میرے بھائیوں؟ سود۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو سود کھاتا ہو؟ ہم نہیں کھاتے، ایسے ہی ہے نا۔ کون کھاتے ہیں؟ ہمارے پڑوسی۔ سود کون کھاتے ہیں؟ ہمارے دیگر رشتہ دار۔ اور ہم نہیں جی، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو پرافٹ لیتے ہیں بس۔ کیا کرتے ہیں جی؟ پرافٹ لیتے ہیں۔ بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھ دیا اور بینک ہمیں ماہانہ طور پہ 10,000 روپیہ دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ وہ سود ہے جس سے آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ کسی رشتہ دار کو آپ نے قرضہ دے دیا، وہ رشتہ دار جو ہے بجلی کا کام کرتا ہے۔ اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، 1 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، اب آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ گھر میں کچھ کام ہے بجلی کا، ذرا دیکھیے گا، کوئی ٹائم نکالیے گا۔ کیوں؟ دل میں کیا ہے کہ میں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے۔ اب آپ نے اس سے 1 گھنٹہ کام لیا، 2 گھنٹے کام لیا، 3 گھنٹے کام لیا، اس کی مزدوری نہیں دی۔ یہ فائدہ کس پہ آپ اٹھا رہے ہیں؟ قرض پہ۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ ہاں، اگر اس آدمی سے آپ پہلے بھی ایسا کام لیتے رہتے ہیں، قرضہ نہ بھی دیا ہو تب بھی آپ ایسا کام لیتے رہتے ہیں، قرضہ دینے کے بعد بھی وہ کام لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن قرضے کی وجہ سے فائدہ اٹھانا، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ جس کو آپ نے قرضہ دیا اس کی مٹھائی کی دکان ہے، دکان پہ جناب حاجی صاحب بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر سے مٹھائی پکڑی، کبھی ادھر سے پکڑی، کھا رہے ہیں اور جاتے جاتے ساتھ بھی لے جا رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ وہ نہیں بولے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ جی، کسی نے آپ سے قرضہ لیا، کتنا جی؟ 1 کروڑ روپیہ۔ آپ نے کہا یہ تو قرضہ بہت زیادہ ہے، کوئی چیز گروی کے طور پہ رکھیں، سیکورٹی کے طور پہ رکھیں، ضمانت کے طور پہ رکھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میرا مکان ہے، اس کی چابیاں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ چابیاں آپ نے لے لی،
اب آپ نے اس مکان میں خود رہائش اختیار کر لی ہے یا کرائے پہ اسے دے دیا ہے؟ کرایہ کون کھا رہا ہے جی؟ آپ کھا رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ آپ کس پہ اٹھا رہے ہیں؟ قرض پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں اگر آپ سیکورٹی کے طور پہ اس کا مکان رکھنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ ایمانداری سے جائزہ لیں کہ ایسے مکان کا ماہانہ کرایہ مارکیٹ میں کیا ہے. پتہ چلا جی اس کا کرایہ ہے 20,000 روپیہ. اب یہ 20,000 روپیہ آپ اسے دیتے رہیں اور اس کے مکان میں رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اس کی مدد ہوگی. یا 20,000 روپیہ قرضے میں سے آپ کاٹتے رہیں، لیکن اگر آپ قرضے کی وجہ سے وہ مکان جس کا کرایہ مارکیٹ میں 20,000 روپیہ ہے آپ 15,000 روپیہ دے رہے ہیں، 5,000 روپیہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سود کھا رہے ہیں. قرضے پہ فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ سود ہے. ہاں جی آپ بتائیے سود کا کام کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ پڑوسی کر رہے ہیں جی؟ مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید جائزہ لیتے ہیں. بیمہ، زندگی کا بیمہ، لائف بیمہ، لائف انشورنس، گاڑی کی انشورنس، مکان کی انشورنس، دکان کی انشورنس، یہ کیا ہے؟ یہ سود بھی ہے، جوا بھی ہے. اس میں سود بھی ہے اور کیا ہے؟ جوا بھی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بانڈز، پرائز بانڈز. جی اس میں سنا آپ کا انعام بڑا نکلتا ہے. کیوں جی؟ بڑا آپ کا انعام نکلتا ہے. انعام کسے کہتے ہیں حاجی صاحب؟ نہیں، ویسے انعام کسے کہتے ہیں؟ میرے علم کے مطابق آپ میری اصلاح کر دیں، انعام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو انعام ملا ہے. پڑھائی میں آپ اول آئے، کسی کھیل کے میدان میں آپ اول آئے، کچھ آپ نے کیا ہوتا ہے. یہ پرائز بانڈز میں آپ کون سا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں کہ آپ کا انعام نکلتا ہے جی؟ یہ سود بھی ہے، جوا بھی ہے. اس کے پیچھے سود بھی ہے اور کیا ہے؟ جوا بھی ہے. اب بتائیے کہ یہ جو سود کی آیات ہیں، سود کی احادیث ہیں، اس کے مخاطب کوئی اور ہیں کہ ہم ہیں؟ اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں. یہ کام میں اور آپ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھا رہے ہیں یہ ایسے اٹھیں گے جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جو مجنون ہو، پاگل ہو، خبطی ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود لینے سے بعد نہیں آتے تو پھر یہ تمہاری طرف سے اعلان جنگ ہے. سود لینا کیا ہے؟ بولیے ذرا، سود لینا کیا ہے؟ اعلان جنگ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ جی میرا بیٹا پڑھ گیا ہے، کہاں ملازمت کرے گا؟ بینک میں. بیٹی پڑھ گئی، کہاں ملازمت کرے گی؟ بینک میں. یہ جناب کسی بیمہ کمپنی میں ملازمت کرے گا. یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہے سود لینے والے پہ، سود دینے والے پہ، سودی معاملہ تحریر کرنے والے پہ، اور سودی معاملات میں گواہ بننے والوں پہ. کیا گناہ کے لحاظ سے ان میں فرق ہے؟ فرمایا نہیں، ہم سوا، یہ گناہ میں برابر ہیں. سودی بینک کی ملازمت کرنے والے، سیکورٹی گارڈ کے طور پہ بھرتی ہونے والے میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث
قرآن پاک کی آیات تجھے خبردار کر رہی ہیں، وارننگ دے رہی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ سود کے ذریعے مال بڑھ رہا ہے؟ اللہ سے پوچھیے، اللہ سچا ہے، آپ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود سے مال ختم ہوتا ہے، مٹتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ سود لینے سے مال بڑھتا نہیں ہے۔ حلال کا تھوڑا پیسہ آپ کے لیے بہتر ہے، جس کے ذریعے گھر میں سکون آئے، برکتیں آئیں، لیکن وہ حرام کا مال جس کی وجہ سے آپ کا سکون ختم ہو چکا ہے، گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس حرام کے مال کا کیا فائدہ؟ حلال مال سے آپ صدقہ خیرات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان مسلمان حلال مال سے اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ روز قیامت صدقہ خیرات کرنے والا دیکھے گا کہ جو میں نے کھجور دی تھی وہ پہاڑ بن چکی ہے۔ یہ ہے حلال مال کی برکتیں۔ اور حرام مال جو ہوتا ہے، سود کا مال جو ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے۔ کس حالت میں ہے؟ اور حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ حالت سفر میں کیا ہوتا ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والد کی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہماری نہیں ہوتی۔ کیا چکر ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی حالت سفر میں ہے، غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حالت اتنی بری ہے کہ اس حالت میں دعائیں کی جائیں تو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ مسافر ہے، حالت بڑی بری ہے، مسکینوں والی حالت ہے، دعائیں کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، قبر والے کو نہیں پکار رہا، کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ، اے مجھے پالنے والے، اے میرے پروردگار۔ بڑی توجہ سے دعا کر رہا ہے، بڑی عاجزی سے دعا کر رہا ہے، رو رو کر دعا کر رہا ہے، لیکن فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا ہے، جو کچھ پیتا ہے وہ حرام کا ہے، جو دودھ پیتا ہے، جو لسی پیتا ہے، جو شہد پیتا ہے، یہ سب حرام کا ہے۔ فرمایا جو لباس پہنتا ہے وہ حرام کا ہے، بلکہ غذی بالحرام، حرام مال اس کے جسم میں سرایت کر چکا ہے، اس کی خوراک بن چکا ہے۔ فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟